ماہرین پنجاب کے، گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشلز اور میڈیا کے ہمارے دوست، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ مجھے آج ایک مرتبہ پھر یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں بلوچستان کے آج ہماری جو قوم کی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کو میں دل کی گہرائیوں سے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے۔ اور یقیناً آپ پنجاب آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کئی جگہ کئی مقامات پر آپ جا چکے ہیں، آپ ان چیزوں کو ہم نے خود دیکھا ہے، تو آپ کا یہ اپنا گھر ہے۔ جس طرح بلوچستان پنجاب کا، سندھ کا، KPK کا گھر ہے، اسی طریقے سے پنجاب بلوچستان کا، KPK کا، سندھ کا گھر ہے، اور آپ ہماری قوم کی بڑی عظیم صاحبزادیاں ہیں، اور ہمیں آپ سے مل کے بہت بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے ہیں یہاں پر، اپنے بہنوں بھائیوں سے آپ نے ملاقات کی، آپ درسگاہوں میں گئی ہیں، آپ اور جگہوں پر آپ تشریف لے گئی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں بلوچستان کی کسی بھی اس طرح کے ڈیلیگیشن کو ملتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ بغیر کسی ملمہ کاری کے اور کوئی تصنع کے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے حد خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو صوبہ بلوچستان ہے وہ جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹس کا وقت آیا تھا، ان سے میں نے جو باتیں شیئر کی، میں اختصار کے ساتھ وہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اور جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ تو یقیناً آبادی کم ہونا بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی میں اس کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور اگر طویل فاصلے ہیں کوئٹہ کے، خضدار کے، لورالائی کے، چمن کے، گوادر کے، تو یہ ایک پاکستان کا ایک بے حد اہم صوبہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمیں بلوچستان کی جو تعلیمی اور میڈیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں، کمیونیکیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ٹرانسپورٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو میٹ کرنا، اس کو فنانس کرنا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی، ہر فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماضی میں کس حد تک یہ ذمہ داری پوری ہوئی، ماضی میں کس حد تک ہم نے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا، یہ ایک یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے ماضی میں، اور بہت بلند و بانگ نام میں نہیں لینا چاہتا کہ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بلوچستان کے ساتھ کئی حوالوں سے جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اس میں کئی اس کے عوامل ہیں، مگر میں کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی حکومت آج پیش ہے۔ میں جو بڑے میگا پروجیکٹس جو وفاق نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں شروع کر رکھے ہیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اس کے لیے خود وزیر اعظم صاحب نے فنڈز مہیا کیے۔ گوادر پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ یقیناً وہ CPEC کے اندر چائنا کی حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کی زمین کی جو قیمت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادا کی ہے، میرے ذاتی علم میں ہے، اور ہزاروں کلومیٹر زمین جو سڑکیں ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے، اور جس میں کئی منصوبے مکمل ہو گئے ہیں اور کئی مکمل ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جو 2010 میں
جو جس کے اوپر اتفاق پایا گیا چاروں صوبوں کے درمیان، یہ بہت عرصے بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جاری کیا 2010 میں، اور اس میں چاروں صوبوں کی اس زمانے میں جو لیڈرشپ تھی وہ پوری طرح انوالو تھی، فیڈرل گورنمنٹ پوری طرح پرویکٹو تھی، پیپلز پارٹی کی، اور اس طرح بات چیت کے ذریعے چاروں صوبوں میں میٹنگز ہوئیں۔ بالآخر پنجاب لاہور میں، اسی شہر میں اس کے اوپر اتفاق پایا گیا، اور چاروں صوبوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے مل کر خوشی کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا، اور پھر گوادہ میں جا کے اس کے اوپر سگنیچرز ہوئے۔ سارا اتفاق رائے لاہور میں ہو چکا تھا۔ یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ اب میں آتا ہوں جو اس کا مغز ہے، جو کور پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 2010 کا ہے، اس میں بلوچستان کی جو وسائل جو ہیں، فائنینشیل ریسورسز، وہ 100% بڑھ گئے، 100%، اور ہمیں اس کی بڑی خوشی ہوئی، اور چاروں صوبوں نے مل کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس شاندار کارنامے کو انجام دیا۔ مگر ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے، کہ اس شاندار کارنامے کو انجام دینے کے لیے اگر کسی صوبے نے اپنا حصہ کاٹ کر اس میں شامل کیا تو وہ صرف صوبہ پنجاب ہے، صرف ہم نے، اور خوشی کے ساتھ۔ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو امپریس یو اور ٹو پلیڈ مائی کیس، بخدا ایسی صورت نہیں، صرف آپ کو، چونکہ یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں، بڑی ایک ایمانداری سے ایک انٹریکشن ہے، تو سچی بات کرنی چاہیے۔ جہاں پر کڑوی بات ہے اس کو بھی کڑوا ہی کہنا چاہیے، اور جو میٹھی بات ہے اس کو میٹھا کہنا، تبھی یہ ڈائلاگ جو ہے، یہ جو ایکسچینج آف وزٹ ہے آپ کا، جو آپ تشریف لائیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 100% بلوچستان کے جو ان کا جو حصہ ہے وہ بڑھ گیا، اور اس میں حصے میں جو قربانی دی وہ گورنمنٹ آف پنجاب ہم نے دی اپنے وسائل سے، کہ بھئی ایک پاکستان کا بڑا پیارا صوبہ ہے، ماضی میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ماننا چاہیے۔ میں جو بلوچستان کے اندر جو اپنی گورننس کے معاملات ہیں ان کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کی حکومتوں کا یہ ان کا معاملہ ہے، مجھے اس میں قطعاً انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح بلوچستان کی گورننس امپروو ہونی چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ موجودہ حکومت اور وزیر اعلیٰ جو ہے سردار صاحب، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ 11 ارب روپیہ پنجاب نے سالانہ اپنے حصے سے ڈالا۔ آج فائنانس کمیشن کا جو مدت جو ہے 5 سال کی ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی، اب چاروں صوبوں کے اتفاق سے اسی کو اس کو طوالت دے دی گئی ہے، تو 6 سال گزر گئے۔ تو 6 سال میں پنجاب نے 66 ارب روپے اپنے حصے کے اس کمیشن ایوارڈ میں ڈالے، تاکہ بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی ان کو پورا کیا جائے، ان کو خوش کیا جائے، اور یہ ہم نے خوشی کے ساتھ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں جب میں گیا تو پنجاب اسمبلی کی تمام پوری کی پوری ہال میں تالیاں بجائیں کہ بلوچستان کے لیے وزیر اعلیٰ، اگر آپ نے ہمارے حصے کا 11 ارب دیا ہے پر ایئر سالانہ، تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اگر بلوچستان سے وہاں پر محبت کی، وہاں پر یکجہتی کی، احسار کی، وہاں سے آوازیں آئیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اس کی صرف اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان کی جو یقیناً جائز جو شکایات، جو گلے تھے ماضی کے، اس کی تلافی کسی حد تک کی جائے۔ اب ان وسائل کی جو استعمال جو ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن جو ہے، وہ پھر بلوچستان کی عوام کے اوپر ہے، گورنمنٹس کے اوپر ہے، اسمبلی کے اوپر ہے، وہ کتنا اچھا اس کو کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سی پیک جو ہے، یقین کریں یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، لیکن اگر اس کا سب سے زیادہ اگر فائدہ ہوگا تو سی پیک کا وہ بلوچستان کو ہوگا۔ وہ کس طرح؟ سی پیک آپ جانتے ہیں
کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ منصوبہ 52 ارب ڈالر کی اس کی پوری اس کی لاگت ہے، اور یہ سارے کے سارا چائنا یہ مہیا کر رہا ہے یہ پیسے۔ بجلی کے منصوبے بن رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کے منصوبے بن رہے ہیں، کمیونیکیشن کے منصوبے بن رہے ہیں، بجلی کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کے حصے منصوبے بن رہے ہیں، گوادر پورٹ بن رہی ہے، گوادر میں 300 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ وہاں پر لگے گا، اور گوادر میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گی۔ مگر سب سے بڑا فائدہ بلوچستان کو اس کا ہے، وہ کس طرح کہ یہ جو کوریڈور جو ہے سی پیک کا، وہ کاشغر سے کنیکٹ کرے گا پاکستان کو، اور اپنا پورا وہ روٹ کے ذریعے یہ گوادر آئے گا یہ روٹ سارا، اور گوادر سے پھر ایکسپورٹس ہوں گی، جو چین سے جو مال جو آئے گا وہ گوادر سے ایکسپورٹ ہوگا، اور پھر جو چین کے لیے جو امپورٹس ہوں گی، جو اشیاء چائنا باہر سے منگواتا ہے، را مٹیریل، مشینری، فنش گڈس، جو بھی، وہ گوادر کے ذریعے آئیں گی اور یہاں سے سیدھا چین جائیں گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ چائنا اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے۔ چائنا امریکہ کے بعد آج دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکی ہے، اور چائنا کا یہ منصوبہ، یہ تحفہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب سی پیک جو ہے اس بار بار ہمیں سی پیک کی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو 70 سال میں ہم پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے ہیں؟ جب دوسری ایڈیں آتی تھیں وہ جھونگے کی مترادف چند ٹکے ملتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو ایڈ دینے والے ہیں وہ کیا کیا شرائط لگاتے تھے۔ سی پیک میں کوئی سیاسی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی جغرافیائی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی سماجی شرط نہیں ہے، سی پیک میں کوئی معاشرتی اپنا شرط نہیں ہے۔ سی پیک ایک بالکل غیر مشروط پاکستان کے عوام کے ساتھ والہانہ محبت کا ایک سب سے بڑا ایک ثبوت ہے چین کی حکومت کا، چین کے عوام کا، بغیر کسی شرط کے۔ اور اس سے جو گوادر سے لے کر پورے اس روٹ پر جو راستے میں جو پڑاؤ بنیں گے، جو موٹیلز بنیں گے، جو فیکٹریاں بنیں گی، جو وہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹس بنیں گی، جو پیٹرول پمپس بنیں گے، جو ٹرانسپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ورک شاپس بنیں گی، اسکولز بنیں گے، یونیورسٹیز بنیں گی، یقیناً یہ راتوں رات نہیں ہوگا، اس میں شاید یہ بڑا لمبا سفر ہے، لیکن جب ایک دفعہ یہ بنیاد بن جائے گی تو پھر صدیوں تک سی پیک جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا اگر سب سے بڑا سی پیک کا تحفہ، اس کا فائدہ اگر کسی کو ہے تو وہ بلوچستان کو ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہے، بے پناہ خوشی ہے کہ بلوچستان کی جو تقدیر جو ہے، معاشی تقدیر، وہ بدل جائے گی۔ سینڈک کو آپ لیں، اس میں کتنا فائدہ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو ہے ریکوڈیک، تھینک یو، ریکوڈیک وہ ویسے ہی اپنا اس وقت لیگل چیلنج کا شکار ہو چکا ہے، آربیٹریشن ہو رہی ہے، اور لاکھوں اور ہمارے ملینز آف ڈالرز استعمال ہو گئے، خرچ ہو گئے، اور ریکوڈیک جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا، ابھی تک اس کی کھدائی شروع نہیں ہوئی، حالانکہ اس میں یقیناً یہ بلوچستان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کو اس سے بے پناہ فائدہ پہنچے گا، مگر ابھی تک وہ لیگل چیلنج سے نہیں نکلا، اور نہ جانے کب فیصلہ ہوگا۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ حادثات ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوئے ان 70 سالوں میں، اپنا باقی صوبوں کے ساتھ بھی، لیکن بلوچستان کی جو محرومی ہے وہ یقیناً اس میں حقیقت ہے، کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیجریٹ کیا گیا، کچھ
مفروضے شامل کر دیے گئے اور کچھ یقیناً ڈیفینیٹلی اس میں صداقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک پاکستانی ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل کر اگر آج روٹی ایک ہے تو چاروں بھائیوں کو مل کر اس روٹی کو کھانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جب روٹی سب کے پاس ایک ایک آ جائے گی, زیادہ آئیں گے تو سب پھر دو دو کھائیں گے, تین تین کھائیں گے. کیا میں یہ رہا ہوں کہ ہمیں آج اپنے دکھ اور خوشیوں میں برابر کامی شریک ہونا چاہیے, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کہ اگر پنجاب اگر ترقی زیادہ کرتا ہے اور باقی صوبے نہیں کرتے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اگر بلوچستان پیچھے رہ جاتا ہے اور پنجاب آگے بڑھتا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ مثال جو ہے وہ دوسرے صوبوں پر بھی لاگو کر سکتے ہیں. مگر آج ابھی جو چین میں جو سی پیک کے حوالے سے جو جے سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اب کوئٹہ کے لیے بھی وہاں پہ سرکولر اپنا میٹرو کا وہاں پر اندراج ہو گیا ہے, وہ لسٹ میں شامل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم فالو کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. اپنا پشاور کے لیے بھی ہوا ہے, کراچی کے لیے بھی ہوا ہے. اس سی پیک میں وہ بھی اب میٹرو ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے تینوں صوبوں کا اس میں شامل ہو گیا. پہلے لاہور میں تھا, اس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھائے جاتے تھے کہ جی دیکھیں لاہور میں جو ہے وہ میٹرو اورنج لائن بن رہی ہے, باقی صوبوں میں نہیں بن رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرضہ جو ہے لاہور میں اورنج لائن کا گو کہ سی پیک کا حصہ ہے, مگر وہ اس کو ادا پنجاب حکومت نے کرنا ہے, وفاق نے نہیں کرنا. اب اگر باقی تین صوبوں میں یہ آ گیا ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کے منصوبے بنیں گے تو ہمیں تو بہت خوشی ہے, بے پناہ خوشی ہے کہ کراچی میں سرکولر ریلوے چلے گی, بڑی خوشی ہوگی. کراچی میں ایک زمانے میں آپ جب میں چھوڑا تھا تو وہاں پر چلتی تھی سرکولر کیا کہتے تھے اس کو, ٹرین, وہ چلتی تھی اور کمال کا نظام تھا, وہ سب بند ہو گیا. اب اگر دوبارہ وہ ریوائیو ہوگا سی پیک کے حوالے سے بڑی خوشی ہے. کوئٹہ میں بنتا ہے تو بے پناہ خوشی ہے, برف پڑے گی, ہم بھی اس میں بیٹھیں گے اور آپ سب انجوائے کریں گے. پشاور میں اگر بنتی ہے تو بہت خوشی ہے. تو یہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ ملک ہے, کسی ایک صوبے کا نہیں اور کسی ایک صوبے کے عوام کا نہیں, یہ 20 کروڑ عوام کا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گاڑی کے چاروں جو پہیے جو ہیں وہ اسی رفتار سے چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے گی. اگر دو پہیے تیز چل رہے ہیں, پچھلے پہیے سلو چل رہے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے لڑکھڑا جائے گی, وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچے گی. ایک پہیہ بھی اگر ٹھیک نہیں چلے گا تب بھی گاڑی جو ہے وہ اس سپیڈ سے نہیں چلے گی. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہمیں بلوچستان کی جو اندر جو ترقیاتی جو اس وقت کام شروع ہیں اس کی بےحد جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے تھوڑا سا میں خوف زدہ ہو گیا جب آپ نے کہا کہ منرلس بلوچستان میں ہیں تو یہ میٹرو لاہور میں لگ رہی ہے, کیونکہ یہی سوال خوددار سے بچے نے کیا کہ وزیر اعظم صاحب کہ سی پیک تو گوادر میں ہو رہا ہے اور میٹرو آپ کی لاہور میں لگ رہی ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, بڑا اچھا ماحول بنا, بڑا اچھا جواب دیا. دیکھیے ایک تو میں نے عرض کی کہ یہ جو فائنانس کمیشن میں آپ کا جو حصہ ہے وہ 100% بڑھ گیا. یعنی 2009 میں جو فنڈ ملتے تھے بلوچستان کی مثال کے طور میں دے رہا ہوں, 100 روپے ملتے تھے 2009 میں, 2010 میں وہ فائنانس کمیشن ایوارڈ میں اس نے 200 کر دیا, 200 یعنی 100% بڑھا دیا. تو اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ جو مختلف جو گورنمنٹس آف بلوچستان کی ان کو ان فنڈ سے وہ یقیناً وہ پوری طرح استفادہ کر رہے ہوں گے اور اچھے آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پلان بنا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ جو میں نے ابھی گنوایا فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں, مینلی جو اس میں آپ کے روڈ انفراسٹرکچر میں سب سے بڑا مسئلہ آپ کا تو روڈ انفراسٹرکچر کا ہے. اس وقت جو بعض سڑکات بن گئی ہیں, مجھے بتایا گیا کہ کئی گھنٹے سفر جو ہے مسافت کم ہو گئی ہے ان پروجیکٹس کی کمپلیشن سے. اور ایف ڈبلیو جو ہے وہ مین کانٹریکٹر وہ ہے, اس کے جنرل افضل ہیں, بڑے جری وہ فوجی ہیں, بڑا شاندار کام کر رہے ہیں اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب پرسنلی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے بتایا سی پیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا ہے اور بلوچستان کی اس سے بے پناہ اس سے معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا. یہ جو
آپ کی جو منرل ریسورسز جو ہیں، یقیناً اس کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. میں کوئی یہاں پر بیٹھ کر بطور ایک آئنسٹائن کے لیکچر تو نہیں دے رہا، لیکن میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ ایشوز ہیں کیپیسٹی کے. پنجاب میں بھی ہم نے کافی اس میں امپرومنٹ کی ہے، لیکن اگر کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی تو آپ کا سینڈک ہے، آپ کا یہ ریکوڈیک ہے، اور بھی جو آپ کے جو معدنیات ہیں ان کو ایکسپلور کرنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس سے بہت جلدی جو سفر طے ہو جائے گا خوشحالی کا. تھینک یو. نیکسٹ. جی جی بیبی فرمائیے. آپ کا ہے، آپ بولنا چاہیں گی؟ آپ نے تو بات کرنی ہے ابھی. اسی بات کو میں تھوڑا سا وہ کرنا چاہتی تھی. آپ ان میں اچھا کریں. سر اسپیشلی جو ہماری نیچرل گیس ہے اور گولڈ اور کول، سر کیا ہم اس سے مزید ہم کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھا آپ کی سوئی آپ کی کے مقام پر جو گیس نکلی وہ بہت بڑا ایک تھا. اس سے سوئی سے سب سے پہلا جو فائدہ ہے اس کو یقیناً بلوچستان کو پہنچنا چاہیے تھا. یہ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ایسا پچھلے 40-50-60 سال میں نہیں ہوا. یہ بات آپ کی درست ہے. اور باقی صوبے جو ہے ان کو انڈسٹریل جو یہاں پر سیٹ اپس تھے یا ایگریکلچر سیٹ اپس تھے ان کو اس کا فائدہ پہنچا. بلوچستان کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا پہنچنا چاہیے تھا. اور اس کی یقیناً اس کی جو ایک کلک جو ہے اس کو آپ کے بلوچستان کے عوام میں ہے. لیکن اب جو باقی جو پیکیجز دیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ماشاء اللہ وہ اتنے ہیں کہ وہ اس نقصان کو وہ کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ. میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جو بچے اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں یہ ان تک نہیں پہنچتی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں جس طرح آپ نے لیپ ٹاپ اسکیم کا چیک اینڈ بیلنس اچھے طریقے سے رکھا ہے، آپ اس اسکالرشپ کو اسی طرح سے سنبھالیں، اسی طرح سے کچھ کریں کہ وہ ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ ان تک نہیں پہنچتی جو مطلب جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک یہ چیز نہیں پہنچتی. پیر اسکالرشپ جی جو آپ جی یہ کرپشن فری سوسائٹی تو بیٹی پوری دنیا میں بھی کہیں نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے بعض سول سوسائٹی جو ہے بہت ممتاز ہیں. اس میں ناروے شاید اس وقت نمبر 1 ہے. ناروے، برطانیہ ہے اور دوسرے ممالک ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں بلا خوف تردید کہ پاکستان میں بھی جب سے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کا جو انٹرنیشنل جو انڈیکس ہے کرپشن کا، ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو جرمنی میں جو ادارہ ہے دنیا کا وہ پیمانہ وہ ہر سال جاری کرتا ہے. تو اس سال کو تو ابھی پتہ نہیں ابھی آنا ہے، لیکن پچھلے 3 سالوں میں برابر کرپشن کے حوالے سے ہمارا انڈیکس امپروو کرتا رہا. اس کے باوجود کہ ملک میں کرپشن ابھی ریمپنٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے. یہ جو پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا KPK میں یا آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں اگر ہر بچہ یا بچی اگر تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کرپشن ہے. اگر ان چاروں صوبوں میں اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں اگر ہر بچے اور ماں اور یتیم بیوہ کو اگر دوائی علاج نہیں ملتا تو اس کا سب سے بڑا جو اس کا جو وجہ ہے وہ کرپشن ہے. اور کرپٹ حکمران 70 سال میں، اور میں آپ کو بلا امتیاز بلا تخصیص، تو یہ جو کینسر ہے کرپشن کا. اور دیکھیں کہ اربوں روپے لوٹے گئے اور اس کا آج تک اور ان کے اوپر باقاعدہ بلیک اینڈ وائٹ سپریم کورٹس کے آرڈرز ہیں. اور میں کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں جائے بغیر، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لیے بغیر، یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور ان کے اوپر کہ ان سے رقمیں جو ہے نکلوائیں، اور وہ کوئی 1 کروڑ یا 1 ارب نہیں ہے، کئی 100 ارب روپے کی یہ ڈاکہ زنی ہوئی. اس غریب قوم کی جیب کاٹی گئی بڑی بے دردی کے ساتھ. اس میں
اپنا مارشل لائی حکومتیں بھی ہیں اور اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اس میں پولیس افسر بھی ہیں, اور جو بھی جس کا تعلق ہے اپنا ملک کی تقدیر بدلنے کا, جو بھی ذمہ دار ہیں اس میں شامل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بد دیانت ہیں, بڑے بڑے ایماندار لوگ بھی ان تمام شعبوں میں, ان تمام واکس آف لائف میں, مگر حقیقت یہ ہے کہ کرپشن نے اتنا پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی ماں بغیر دوائی اور علاج کے مر جاتی ہے تو کرپشن اس کی ذمہ دار ہے. اگر کسی کو تعلیم نہیں ملتی اور کوئی نگھٹو جو ہے وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو وہ کرپشن ذمہ دار ہے اس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کینسر ہے جس کو ایک اور دیکھیں مت کہ اربوں روپے کے قرضے معاف کروائے گئے ان لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو پارسا کہتے ہیں. پارسا آج وہ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, آج مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں اور کلگی لگا کر وہ بھوشن دیتے ہیں اور اپنا لیکچر دیتے ہیں اور قرضے معاف کروا رکھے ہیں. قرضے غریب قوم کی جو دولت ہے وہ قرضوں معاف کروا کر کوٹھیاں بھی موجود, گھر بھی موجود, گاڑی میں موجود, بینک بیلنس میں موجود, باہر اپنا آف شور کمپنی, ہر چیز موجود. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خون کھولتا ہے اس بات کے اوپر جو آپ بات کر رہی ہیں. لیکن میرا ایمان ہے اٹس نیور ٹو لیٹ اینڈ اٹس آل اپ ٹو اس. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خاکی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری. اگر یہ کمٹمنٹ ہے, یہ خدا سے اگر وعدہ ہے کہ ہم نے کرپشن کو فری سوسائٹی کرنی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. ہم یہاں پر میں اپنے منہ سے تو بات نہیں کرنا چاہتا. پنجاب میں ابھی حالیہ ہفتوں میں بعض لوگوں کو, افسروں کو ہتھکڑیاں لگی اور انہوں نے کرپشن کی. ایک اور کیس میں جہاں پر کرپشن غفلت کی وجہ سے وہ منصوبہ آگے نہ چل سکا, ان کو سب کو سسپینڈ کیا گیا. وہاں پر ایکچولی کرپشن نہیں ہوئی تھی مگر ہو جاتی اگر وہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہو جاتے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کرپشن ختم ہوگی تو یہ جھوٹ ہے. ہمیں پوری قوم کو مل کر کرنا ہوگا, اور اشرافیہ کو, آپ کو نہیں. آپ تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں, آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ کو وسائل چاہیے. یہ اشرافیہ جس کی میں نے ابھی بات کی یہ ان کی ذمہ داری ہے, اور ان کی بھرپور غفلت اور بددیانتی کی وجہ سے یہ ملک آج وہاں پہنچا جو کہ قائد اور اقبال کو اگر پتہ ہوتا کہ پاکستان کے ساتھ آنے والے لوگ یہ کریں گے تو شاید وہ پھر دو بار سوچتے. لیکن اپنا رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہمیں مل کر ہمیں اس کو ملک کو بنانا ہے, اس کو قائم کرنا ہے, کھڑا کرنا ہے اور ایک طاقتور ملک بنانا ہے. انشاءاللہ ہوگا, لیکن اس کے لیے اس کا طریقہ ہے, اس کا ایک یعنی کہ زبانی کلامی اور تقریروں سے محنت, مسلسل محنت, امانت اور دیانت کے ذریعے ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں. سب کا بے حد شکر گزار ہوں. اور ابھی اس محفل کے اختتام پر چند بچیوں کو میں خود اپنے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بطور تحفہ آپ کو دوں گا. باقی پر انشاءاللہ منسٹر صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ 2 ٹیچرز بھی ہیں, آپ ان کو بھی جی ضرور. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ ہماری مہمان نہیں ہیں, آپ ہمارے گھر والے ہیں, اور آپ ہماری بیٹیاں ہیں اور ہماری بہنیں ہیں, تو یہ گھر آپ کا اپنا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آپ سے ملاقات. سر آپ کو ایک سوگن بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے آپ کا؟ فادر کا کیا حال ہے؟ لائن پہ ذرا ون بائی ون آپ آتے جائیں, میں باقی کو پھر منسٹر صاحب دے دیں گے. ڈورا لائس, یہ ڈورا لائس ہے ماشاء اللہ. اس کو اٹھا لیں گے آپ کہاں ہیں؟ کوئٹہ سے ہیں. آپ کے لیے اٹھا لیں گے. یہ پنجگور سے ہیں, پنجگور سے بیٹی. کیا نام آپ کا؟ رقیہ.
ڈسٹرکٹ کچی سے ٹیچرز آ جائیں. ٹیچرز آپ بھی آ جائیں. ادھر آ گیا ہوگا. ہیلو آؤ آپ ٹیچر آپ بیٹھیے بتائیں. کچھ نہیں کہتے سی ایم صاحب آپ کو. بس یہ دو دے دیں. ہاں اچھا جی تھینک یو ویری مچ. باقی آپ کو دیں گے. خدا حافظ.